فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ حضور سے محبت فرض، توجہ، اللہ ہم تو ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ہمارے سامنے نمونہ نہ ہو۔ ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک نمونہ نہ ہو، ہم تو کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک نمونہ نہ ہو۔ تو یاد رکھیے، علل اعلان کہہ رہا ہوں، ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چاٹ پہ کہہ رہا ہوں، محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر ہے۔ حضور سے محبت سیکھنی ہے تو ابو بکر کے در پہ آنا ہوگا۔ پہلا معلم ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا انسٹرکٹر ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر۔ وہ کیسا ابو بکر ہے؟ اور بولیے ذرا، بولیے میرے ساتھ۔ صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ جی میں تمہید لمبی لے کے جانا چاہتا تھا لیکن نہیں لے کے گیا کہ آپ تھک نہ جائیں زیادہ۔ پہلا معلم ابو بکر ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا رہے۔ پہلا استاد ابو بکر،
کسی نے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا، علی سے سوال، کس سے؟ مولا علی سے سوال کیا، حضرت علی سے سوال کیا، مولا علی سے سوال کیا۔ اور یہ بھی میرے عقیدے کا ہی حسن ہے کہ صدیق بھی میرا مولا ہے، علی بھی میرا مولا ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا، آ کے بیٹھا۔ بعض سوال شرارت کے لیے ہوتے ہیں، توجہ، بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے۔ آ کے سوال کرتا ہے علی المرتضیٰ جی، ذرا یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ امت میں سب سے بڑا اب اس کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ حضرت علی فرمائیں گے، حضور نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ سو گئے ہو، بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ انا مدینۃ العلم و علی، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت پیارے آقا کا فرمان ہے کہ امام اسے بناؤ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا۔ تو میں پھر حضرت علی کو کہوں گا امامت تو آپ کا حق۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حضرت علی اسے جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ امت میں سب سے بڑا عالم، اس نے کہا جی وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا نا کہ امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، اور حضور ہی نے فرمایا تھا نا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور نے ہی فرمایا نا۔ اور وہ کیسا منظر تھا، پیارے آقا کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ کسے کہو؟ میں افسوس کے ساتھ ایک جملہ بولنا چاہوں گا کہ جس طرح قوم کو یہ جملہ آتا ہے من کنت مولا فعل، اسی طرح یہ جملہ آنا چاہیے تھا بچے بچے کو کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے، ابو بکر ہی پڑھائیں گے، علی موجود ہے، فرمایا ابو بکر، عباس موجود ہیں، فرمایا ابو بکر پڑھائیں گے۔ ایک موقع ایسا آیا صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، حضرت عمر کو مصلی پر کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی۔ حضرت عمر نے جب کہا اللہ اکبر، آواز پہنچی حجرہ رسول میں، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا، نہیں نہیں، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ اس ابو بکر پر آج کوئی چوڑا کہے میں نے باس کرنی ہے، اس ابو بکر کے ایمان پر چرا کرنی ہے، ارے تیری کیا حیثیت ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء ہے ابو بکر۔ کیا کہنے ابو بکر کے؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے، امت میں سب سے بڑا بہادر۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟
حضرت علی فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے فاران کی چوٹی پہ پہلا اعلان کیا اور مشرکین نے پتھر اٹھائے، اور جب بیت اللہ میں مطاف والی جگہ پر پہلا تشدد ہوا، اس وقت تو نہیں تھا۔ حضرت علی اسے جواب دیتے ہیں تو نہیں تھا، اور میں بھی اس وقت چھوٹا 10 سال کا بچہ تھا، اس وقت ابو بکر ہی تو تھا، ابو بکر ہی تو تھا جو ڈھال بن کر آگے کھڑا ہو گیا، ڈھال بن کر اکیلا تھا ابو بکر۔ انہوں نے پیارے آقا کو چھوڑا، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا لہولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گھر اٹھا کے لے جایا گیا۔ ہوش آیا، ایک طرف ماں کھڑی ہے سرانے، ایک طرف باپ کھڑا ہے ابو قحافہ عثمان بن عامر کھڑا ہے، ایک طرف ماں کھڑی ہے مرہم پٹی لے کر، دودھ کا پیالہ لے کر، شہد لے کر، کھانا لے کر، اور جیسے ہی ابو بکر کو ہوش آیا فرمایا یہ کھانا دور لے جاؤ، یہ دودھ دور لے جاؤ، پٹی نہیں کروں گا، مجھے میرے محبوب کے گھر لے جاؤ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے، سب سے بڑا بہادر۔ اس نے تیسرا سوال کہا حضرت علی، صاحبان توجہ ہے، تیسرا سوال کرتا ہے علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون؟ امت میں سب سے بڑا؟ اب تو اسے پکا یقین تھا، حضرت علی اپنا کہیں گے اس لیے کہ پہلے دن روزہ رکھا مسکین آ گیا تھا۔ جو سنتے رہتے ہیں تقریریں صرف انہیں لطف آئے گا، میں ساری تفصیلیں تو بتانے سے رہا۔ پھر روزہ رکھا تو مسافر آ گیا تھا، تیسرے دن روزہ رکھا تو قیدی آ گیا تھا، اور پھر رب کا قرآن آ گیا تھا۔ تو اب تو علی کہہ دیں گے کہ سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، سخی میں ہوں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں سن، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر۔ مولا علی علیہ بولن سبحان اللہ، جیڑا مولا علی نو مندا ہے او بولے آخر علی نو من، علی دی گل وی من۔ او کدے گئے ہو؟ علی نو من، علی دی گل وی من۔ حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا تجھے تبوک کا منظر بھول گیا؟ جب پیارے آقا نے فرمایا لے آؤ، سارے اپنا مال لے کر آئے۔ اس دن عمر کی چاہت تھی آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں بڑھ کیوں؟ اور یہ چاہت اس لیے تھی، سچی تھی، اس لیے کہ عمر کے پاس سامان زیادہ تھا۔ یار کو یاروں کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ عمر کو پتا تھا آج کل ابو بکر کے حالات پتلے ہیں، میں بڑھ جاؤں گا، ہائے 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 میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا، حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لایا، ذہن میں تو یہ تھا نا کہ حضور پوچھیں گے کتنا لایا تو میں کہوں گا میں اتنا لایا، اور ابو بکر تو کتنا لایا تو ابو بکر کہے گا میں اتنا لایا، میں بڑھ جاؤں گا۔ لیکن حضور کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر جی یا رسول اللہ لے آیا، لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑا ہے۔ ابو بکر تو بھی لے آیا؟ جی یا رسول اللہ لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا۔ اللہ اور اس کے رسول۔ یا رسول اللہ تسی منگو تے ابو بکر کو شاید گھر چھڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اما عائشہ فرماتی ہے میں نے رات دیکھا کہ دیوار پہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ابا جی آپ تو سارا کچھ دے آئے، ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ عائشہ بیٹا یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی، اس ابو بکر کو بھونکتے ہو بے حیا، اس نے اماں فاطمہ کا فدق کھانا تھا جس نے تن من دھن حضور پر لٹا دیا۔ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیا سوئی رہ گئی ہو؟ سوئی بھی اٹھا کے دے آئے۔ ابا جی آپ رات کو کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، خیر ہے سارا کچھ تو دے آئے۔ عائشہ بیٹا تجھے پتہ نہیں جس طرف سے حضور نے چندہ مانگا ہے، سخت دشمن سے مقابلہ ہے، بے چین کیوں ہو؟ عائشہ بیٹا بے چین اس لیے ہوں کہ نبی نے چندہ مانگا ہے اور ابو بکر تو نے اتنا مہنگا لباس پہن رکھا ہے۔ صبح اٹھے وہ لباس بیچا، چند ٹکوں کا ٹاٹ خریدا، ٹاٹ کو اپنے اوپر اوڑا، ببول کے کیکر کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے، حضور کی محفل کی طرف چل پڑے۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچا کہ جبریل پہلے پہنچ گیا، جبریل پہلے آ گیا۔ پیارے آقا نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل خیر ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، خیریت ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ذرا اوپر تو دیکھیں۔ حضور نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، سارے ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق۔ صبر ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ پیارے آقا نے پھر نگاہیں نیچے کی، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے۔ سبحان اللہ، میں گپ نہیں لگا رہا، دوگو توجہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا ہے، جبریل آیا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، یہی بہت تھا کہ رب نے سلام بھیجا ہے۔ توجہ میرے جملے توجہ سے سننا، یہی بہت تھا کہ رب نے سلام بھیجا ہے۔ لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آیا بیٹھا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے۔ توجہ، جبریل بیٹھا ہے، تیری طرف رب کا سلام لایا ہے اور رب کا پیغام لایا ہے، رب نے پیغام بھیجا ہے۔ میرے محبوب محمد ذرا ابو بکر سے پوچھو تو صحیح، ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، مکے کا بہت بڑا رئیس تھا، مکے کا بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پر ڈھنگ کا کرتا بھی نہیں ہے۔ ابو بکر سے پوچھو میں رب سے راضی ہے، میں رب سے راضی ہے۔ ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کا ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی۔ وہ ابو بکر، حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ بولیے، امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے۔ اور تجھے وہ منظر یاد نہیں غار ثور کا؟ سنیے، پیارے آقا ہجرت کی رات، حضرت علی کو فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ سبحان اللہ، میں تو انہوں موتی کٹ کے دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ منو بڑا دکھ ہوئے گا میں اتنا قیمتی موتی دیاں تے تسی اگوں بے رخی دا مظاہرہ کرو تے بڑا دکھ ہوئے گا۔ توجہ نال میرا سننا، علی میرے بستر پہ علی سو جا،
توجہ علی ڈاکٹر یوسف صاحب علی حضور فرماندے نے علی سو جا میرے بستر سے سو جا یا رسول اللہ علی نو سواندے ہو پہ تے باہر تے دشمن کھلوتے نے میز نہیں مارنی میرا جملہ سن کے میرا جملہ سن کے میز نہیں مارنی گلوٹیاں لے ہو توجہ یا رسول اللہ علی نو سواندے ہو پہ باہر دشمن نے ہجرت دی رات ہے خطرے والی رات ہے دشمن والی رات ہے مشکل والی رات ہے کیڑی رات علی نو ذرا نال ترن دیو اتھوں کڈ کے تے پھر آ کے سو جائے اللہ باہر مشکل ہے اللہ فرماندے نے میں اسی ہستے تے سوان لگا کہ ابار مشکل ہے میں اسی ہستے تے نیند لے آن لگا علی دے کہ بار مشکل ہے تاکہ پتہ چل جائے دنیا نو مشکل کشا جاگ رہے ہیں پیارے آقا فرماندے نے علی توجہ ہے میرے وال او منو تکو ایک دوجے نوں تکدے ہی رہندے ہو علی یہ لے امانتیں یہ لے میں کوئی گپ نہیں لا رہا تواڈے نال توجہ رکھنا میرے وال یہ امانتیں یہ تیرے حوالے یہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں فرمایا مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے رب کی امانت صدیق کے حوالے صدیق کے اب یہ امانتیں تھیں کیا سونا چاندی درم دینار کپڑا برتن کن کے تھے مکہ کے مشرکوں کے منافقوں کے جان کے دشمنوں میرے لفظوں سے توجہ رکھنا امانتیں کیا سونا چاندی روپیہ پیسہ درم دینار برتن کپڑے کن کے منافقوں کے مشرکوں کے جان کے دشمنوں کے کافروں کے یہ امانتیں پیارے آقا کسی کمزور کو دے کر نہیں گئے کسی کمزور کو دے کر کیوں امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے اگر امانتیں ضائع ہوتی ہیں انگلی اٹھتی ہے حضور پر کیونکہ امانتیں ہیں حضور کے پاس یا سمجھ نہیں رہے ہو تو یا سمجھنا چاہتے نہیں ہو امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے کیوں انگلی کس پر اٹھے گی امانتیں کس کے پاس انہوں نے رکھی تھی امین کون ہے حضور ہیں امانتیں حضور کے پاس ہیں امانتیں ضائع ہوتی ہیں انگلی حضور پر اٹھتی ہے تو حضور نے امانتیں کسی کمزور کے حوالے نہیں کی شیر خدا کے پاس اسد اللہ کے پاس علی المرتضیٰ کے پاس علی المرتضیٰ کے پاس توجہ میرا یہ جملہ ضائع گیا بڑا دکھ ہوگا اور میری نظر اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ میں بندوں کے چہرے نہ پڑھ سکوں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی کہ میں آپ کے چہرے نہ ساری زندگی چہرے ہی تو میں نے پڑھے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھے ہیں اور ہر گلی اور نگر اور چپے اور چوراہے پر جا کر پڑھے ہیں اپنوں کے بھی پڑھے ہیں بیگانوں کے بھی پڑھے ہیں اپنوں کے اندر چھپے ہوئے اپنوں کے بھی پڑھے ہیں سب کے پڑھے ہیں یہ چہرے ہی تو پڑھتا آیا ہوں توجہ بڑا دکھ ہوگا جسے سمجھ آ گئی اور میں تیرے مسلک کی پہرے داری کروں اور تو اس پر بخل کا مظاہرہ کرے تو دکھ ہوگا وہ میرے کریم آقا
جو مکہ والوں کی امانت، مشرکوں کی امانت، جان کے دشمنوں کی امانت کسی کمزور کو دے کر نہیں جاتے، وہ میرے کریم آقا امت کی امانت مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کر جاتے؟ امانتیں حوالے کر کے حضور پہنچے ابو بکر کے پاس، ابو بکر کے پاس۔ اللہ رب العزت اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھلیں اور اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ جہاں پر آپ مروہ پہاڑی سے باہر کو نکلے تو جہاں پر بیت الخلاء ہے نا اس وقت، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہاں ابو جہل کا گھر، اور اس سے تھوڑا سا اوپر، زیادہ بلندی بھی نہیں، تھوڑا سا اوپر ایک کتب خانہ لائبریری بنی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا۔ اور آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، کلاک ٹاور کی اس جانب بائیں جانب یہ جو پیچھے کی آبادی ہے، یہ وہ محلہ ہے مسفلہ محلہ جہاں ابو بکر کا گھر تھا۔ اس آبادی کا نام آج بھی مسفلہ ہے، جہاں ابو بکر کا گھر۔ پیارے آقا یہاں سے چلے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو منظر کشی کر کے دوں۔ یہاں ابو جہل کے پڑوس سے حضور نکلے، اس صفا پہاڑی کو کراس کیا، مطاف والی جگہ کو کراس کیا، موجودہ باب عبدالعزیز کلاک ٹاور والی جگہ کو کراس کر کے سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ جا کے ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے ذوق میں پوچھنے کھڑا ہو گیا، ابو بکر پوچھا تو ہوتا من دخل باب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات، خطروں والی رات، ہجرت والی رات۔ ابو بکر کمال کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ مزاج شناس نبوت ہے ابو بکر۔ کہتے ہیں میں تو اس وقت سے اسی آہٹ کی انتظار میں، جب سے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، ایک رات آنی ہے، چلنا ہے، میں تو اس وقت سے انتظار میں۔ ابو بکر چلنا ہے، جی یا رسول اللہ چلیے، چل پڑے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تھک گئے ہو، تھکا رہے ہو؟ ثانی اثنین اذ ہما، مولانا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اس آئے مبارکہ میں اگر آپ میرے ساتھ دیں، میں 3 جملے ہیں، ایک جملہ تو چلو پیش کر ہی دوں گا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ چل رہے ہیں آج کا جوان غار سور کی چڑھائی چڑھتے ہوئے 2 بوتلیں ساتھ رکھے گا، بڑی چڑھائیاں ہیں، 2 دوست اور بھی ساتھ آ جائیں، راستے میں رکنا پڑ جائے گا، 3 کلومیٹر کی چڑھائی۔ واہ ابو بکر کیا کہنے تیرے۔ چڑھائی چڑھتے چڑھتے اچانک سے جو ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں میں خون آ رہا ہے، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پر؟ سواری تو ہے کوئی نہیں، کہہ رہے ہو سوار ہو جائیے۔ ادھر اب پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا، رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو، مولا کی میں تنو وکھاواں لوکی کہندے ہوئے ابو بکر امامت
خلافت لے گیا اوئے اوریا میں تینوں وکھاواں ہجرت دی رات ویکھ ابو بکر اپنے کندھیاں تے وجود نبوت لے گیا تیرے دکھ وچ تھوڑا جہا اضافہ کرانا ابو بکر اپنے کندھیاں تے وجود نبوت لے گیا اور توجہ اتھے ویکھ پیارے آقا جو کندھے پہ سوار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ایک اس جانب حافظ وسیم ایک اس جانب ایک اس جانب میں منظر توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں تے آلے نظر اے ضعیف بھی بیٹھے نے سفید ریش بھی بیٹھے نے خود اس جملے تے پہنچن گے جدوں کسی دے کندھے تے بیٹھن والا اس انداز وچ بوے کہ ایک قدم اس پاسے ایک اس پاسے تے جدے کندھیاں تے بوے او دا سر اپنے ہتھاں وچ پھڑ لیندا تے منو اپنے ذوق وچ کہن دے حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا سر ہور اگے ٹراں شاید بول پو تسی حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا دماغ حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دا دماغ تے کہن دے حضور دے ہتھاں وچ ابو بکر دی سوچ ادھر لگے پھر دیو اگلی گل سن جدو حضور کندھے تے بیٹھے نے حضور میں اگلی گل یقین جانو کو نہیں سنانی جن میرا ایک جملہ آ گیا حضور جدو کندھے تے بیٹھے نے ہن ڈھونڈن والے کھوجی جدو آئے نے ٹرن دے نے پیران دے نشان ڈھونڈ دینے پہ ایتھوں تک آئے نے دو بندے نے چار پیر نے دو بندے نے چار پیر نے دو بندے نے چار پیر نے ایک مقام غار سور دی چڑھائی تے اے ہو جے آ گیا کھوجی حیران ہو گئے اگے ایک بندہ اگے ایک بندہ دو پیر نے میں کیا کھوجی نو سمجھ نہیں آنی تنو بھی سمجھ نہیں آنی آقازی تنو دستا ہے دیوبند دا پتر تنو دستا ہے حضور جدو کندے تے بیٹھے نے تے اس بیٹھن دے عمل نو ویک بلا فصل حضور بوئے تے اپڑے نے پہنچے نے تے اتھے بیک بلا فصل بس کر دیو بس کر دیو توجہ دائیں بائیں نہ کرو توجہ ہے میرے والی بلا فصل نار لے کے ٹورے نے تے قرآن دس رہے ثانی اسنین بلا فصل غار سور دی چڑھائیے تے ابو بکر بلا بولیں گا بولیں گا بلا ابو بکر بلا ابو بکر بلا ابو بکر بلا او بارہ گونگا بھی بولے ابو بکر بلا ابو بکر بلا ابو بکر بلا فصل غار سور دی چڑھائیے ابو بکر بلا فصل غار دے اندر گود دے وچ حضور دا فصل اب مزار وچ جا کے ویکھ ابو بکر بلا فصل
تھوڑا بڑا زور لگتا پہ میں نہیں منگا بول دے نہیں تھوڑی آواز ہے ہوں آئی ہے گھنٹے تو بعد میں نہیں سن اگے میرے کن چ پئی نہیں حالانکہ تسی میرے کن نال بلا فص لو سبحان اللہ سبحان اللہ منو نہیں بہ کے چھیڑنا سبحان توجہ میرے والا غار ثور وچ پہنچے نے ہائے ہائے کیا کہنے ابو بکر دے کیا کہنے ابو بکر دے میں چلو ساریاں گلاں نہیں کردا لمبیاں گلاں نے تے ایک تقریر وچ تے ایک رات وچ تے مکن والیاں ہیں نہیں ابو بکر دی عظمت کتھے بیان ہو سکتی ہے کدے کولو بیان ہو سکتی ہے کسی نے حضرت امام حسن نو پوچھیا نا ابو بکر و عمر دی شان تے دسو ابو بکر و عمر دی حضرت حسن فرماندے نے دساں یا وکھاواں باقیاں دی دسی جاندی ہے ابو بکر و عمر دی شان وکھائی جاندی ہے سبحان اللہ غار ثور وچ پہنچے نے حضرت ابو بکر نے اپنی چادر پھاڑی سوراخاں نو بند کیتا کرتا بھی اتار دیتا ایک روایت کہ سرانہ بنایا تھی کہ خدا بھی کچھ حصہ پھاڑیا اپنی گود بچھائی تقدم یا رسول اللہ تفضل یا رسول اللہ ہون تشریف لے آئے اپنی گود حضور دا سر مبارک رکھیا کہ فرمایا یا رسول اللہ تسی آرام کرو اوے ابو بکر دیا محبتاں تول دے ہو ابو بکر اپنے کندیاں تے چک کے لے آئے تھکے تے ابو بکر ہے ابو بکر لیکن اپنی گود کھول کے حضور دا سر مبارک رکھ کے اس تو وڈا کوئی عاشق صادق ہے کائنات اس نے لکھا یا رسول اللہ آرام کرو آرام کرو ادھر ابو جہل نے جدو ویکھیا بستر تے علی بستر تے اٹھایا پہلے تھے آپس بحث کرتے ہیں ایک کہندا نبی ہے دوجا کہندا نہیں علی ہے نبی ہے علی ہے چادر ہٹائی تے ویکھیا علی ہے او اسی علی نو نبی کہندے نے سبحان اللہ حضور کتھے نے پوچھیا علی کو پوچھیا نبی کتھے نے حضرت علی فرماندے نے ٹر گئے کدھر گئے نے جدھر جانا سی تے کدھر جانا سی فرمایا جدھر ٹر گئے نے پہنچے اتھوں نکلیے ابو جہل کہندا ہے ابو بکر کو تلاش حضور دیئے ابو جہل نے جملہ ایسا بولیا تاکہ بچی میرے اگے انکار تنوں پتہ ہے نا تیرا ابا کتھے ہے ہن صدیق دی بیٹی ہے تنوں پتہ ہے نا تیرا ابا ہاں پتہ ہے دس کتھے ہے اسماء کہندی ہے نہیں دستی نہیں دستی اس نے زور دا تماچا مارا ایک سائڈ تو تماچا لگا ایک سائڈ تو دیوار لگی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے نے دیوار اچ بالی پھسی کنڈے چ اسماء تھلے ڈٹھی زمین تے آئی کن پٹی تے پتھر لگا نوکدار کن پٹی چ خون بال دی کن بال جدو کا بالی گری ہے کن چ خون ابو جہل چلا گیا اسماء روئی نہیں اندر آئی چولہے چو سا لئی اس زخم تے رکھی پٹی بنی کھانا لے کے جدو غار وچ پہنچی ہے
ابو بکر اور دیاں لے توجہ ابو بکر باہر آئے نے ابو بکر دیکھ دے نے کہ بیٹی دی اکھاں وچ آنسو ہے منہ تے تھپڑ دا نشان ہے ایک سائیڈ تے کن چو خون ہے کن پٹی چو خون ہے ابو بکر پوچھتے ہیں اب اسماء بیٹا کیا ہوا بابا ابو جہل آیا تھا پھر کہتا تھا تجھے پتا ہے نا تیرا بابا کہاں ہے میں نے کہا پتا ہے کہتا بتا میں نے کہا نہیں بتاتی اس نے تھپڑ مارا میں گر گئی خون نکلا بابا پھر وہ بھاگ گیا ابو بکر میں ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں ابو بکر میں ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی دوستیوں کو تیری دوستی پہ قربان کر دوں میں ساری کائنات کی محبت کو تیری محبت پہ قربان کر دوں ابو بکر کہتے ہیں بیٹا اس نے جو تجھے مارا تو نے کہا مجھے پتا ہے تو نے پھر بتایا تو نہیں ان تکلیفوں کو چھوڑ ان آنسوؤں کو چھوڑ ان تکلیفوں کو چھوڑ مجھے یہ بتا تو نے بتایا تو نہیں اسماء کہتی ہے بابا میں بتا دیتی مجھے صدیق کی بیٹی کون کہتا اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر کون ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ تمام انبیاء میں یہ اعزاز حضرت یوسف کو ملا 4 پشتوں میں نبی یوسف خود نبی باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پردادا ابراہیم نبی یہ اعزاز حضرت یوسف کو ملا 4 پشتوں میں نبی تمام صحابہ میں یہ اعزاز ابو بکر کو ملا 4 پشتوں میں صحابی خود صحابی باپ صحابی بیٹا صحابی پوتا صحابی پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا ہائے 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 پیغمبر تو نہ تھا ایویں نہیں جملہ بول دیتا پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا غار سور سے جب نکلے ام معبد کی جھونپڑی سے ہوئے ابھی یثرب میں داخل نہیں ہوئے یثرب کے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو بخاری شریف میں لکھا ہے پہلے ابو بکر کو ملتے پیغمبر تو نہ تھا سو جاؤ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا پیارے آقا ایک دن ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر یہ میری انگوٹھی لے جا اور اس پہ لکھوا کے لا الہ الا اللہ حضرت ابو بکر نے انگوٹھی لی اور چلتے جا رہے ہیں سوچتے جا رہے ہیں اسے لکھنے والے کو جا کے کہتے ہیں اس پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجتہد ہے ابو بکر اجازت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے کچھ دنوں کے بعد جو انگوٹھی بن کر آئی حضور کی محفل سجی ہے پیارے آقا تشریف فرما ہے آنے والے نے انگوٹھی پکڑائی پیارے آقا نے ساتھ والے صحابی کو دیکھ کے کہا اس پہ دیکھ کیا لکھا ہے اس نے انگوٹھی پکڑی اور کہا اس پہ لکھا ہے یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کی جانب ابو بکر کا رنگ بھی اور ہو گیا
یا رسول اللہ میں آپ کی انگوٹھی پہ اپنا نام کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انگوٹھی آپ کی اور میں کونچ پہ میرا نام بھی ہو جائے؟ اچھا آپ نے اسے جا کے کیا کہا تھا، کیا لکھو؟ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ، میں نے ساتھ کہہ دیا محمد رسول اللہ۔ اچھا ابو بکر تو نے محمد رسول اللہ کیوں کہا؟ تو نے محمد رسول اللہ؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اصل میں آپ کا نام اور اللہ کا نام جدا نہیں دیکھ سکا، آپ کا نام اور اللہ کا نام، لیکن یا رسول اللہ میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا آپ کی انگوٹھی پر کہ میرا نام ہو، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کیوں لکھایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ میں آپ کا اور اللہ کا نام جدا۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا۔ امام راضی لکھتے ہیں، میں نقل کر رہا ہوں، امام راضی لکھتے ہیں جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے لکھا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ اور محبوب کا نام جدا نہیں دیکھ سکا تو اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی جا، میں بھی ابو بکر کا نام محبوب کے نام سے جدا نہیں دیکھ سکتا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سے۔ ہائے 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 ہائے۔ میں ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک بات پڑھی اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت پیارے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو بڑا مقام ابو بکر کا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ توجہ ہے، جبکہ حضور کو تو یہ کہنا چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑا مقام ابو بکر کا ہے، کیا کہنے ہمارے اکابر۔ یہ بات یقین جانے، میں نے راول پنڈی میں اسلام آباد میں ایک مجمع میں غالباً آج سے 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے بیان کی، مجھے نہیں علم تھا۔ اس مجمع سے بعد میں اٹھ کر ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے بہت سا اتنا کہ یہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے تو میں آپ سے یہ فرمائش کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا، میں نے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے بہت زیادہ مجھے انعام دے۔ اچھا مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے بعد میں اس میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اسلام آباد کے سب سے بڑے شیخ الحدیث، اور میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے خود بتایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے یہ معنی کیا ہے نا، یہ اس معنی سے خوش ہو کر میں آپ کو اعلان دے رہا ہوں، وہ میں معنی آپ کو سنا رہا ہوں۔ توجہ رکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے وہ سوال کرتا ہے کہ بڑا مقام ابو بکر کا ہے، اور حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا کہنے حضرت تھانوی کے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضور کا فرمان یہ ہے نا کہ لو کان بعدی، میرے بعد، تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کے لیے یہ من بعدی لفظ آتا ہی نہیں، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، 2 قدم میری روح ابو بکر سے آگے رہی اور اب تک 2 قدم ہی کا فاصلہ رہا۔ 2 قدم آگے رہی، اور 2 سال بعد ابو
अबू बकर आए दुनिया में, 2 साल का फासला रहा, वफात भी 2 साल बाद। जितनी उम्र मुबारक हुजूर की, उतनी उम्र मुबारक अबू बकर की। हुजूर की पैदाइश से 2 साल बाद अबू बकर पैदा हुए। हुजूर की वफात के 2 साल बाद अबू बकर की वफात। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर। आखिरी बात कह के इजाजत चाह रहा हूं। अबू बकर ने जब देखा ना लोगों को मुगालता हुआ है, लोग पहले मुझे आके मिलते हैं फिर हुजूर को मिलते हैं। अबू बकर जल्दी से उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुजूर के ऊपर तान कर खड़े, ताकि लोगों को पता चल जाए जिसने चादर तान रखी है ये गुलाम है, ये नीचे है वो आका, ये नीचे है वो। तकरीरां ते सारियां सुनिए, खतीब भी तुसी बड़े बड़े सुने ने, लेकिन मैं भी कुछ सुनांदा ही रहना। एक जगह जी जो मौजू है मैं उसी पे रहूंगा। एक साहब ने, तुसी कदी ध्यान नाल सुनिया होंदा तो मनु चासा, एक साहब ने एक सवाल किया मुझसे मेरी इसी तकरीर पर। वो कहते हैं आपने बयान किया और बयान में आपने कहा कि अबू बकर ने चादर फाड़ के सुराखें बंद की, फिर आप चलते चलते यहाँ ये बयान कर रहे हैं कि अबू बकर ने कंधे से चादर उतारी और हुजूर के ऊपर खड़े हो गए तान कर। चादर तो फाड़ चुका था। ਤੁਹਾਡੀ तवज्जो इन्नी हुंदी है भी बंदा जबरदस्ती खिच खिच के सुनानी है, और जेड़े सोशल मीडिया पे बह के सुनते हैं वो इतराज सुने अगर तुसी तो तुहानू समझ आ गया किस अंदाज में सुने। यानी कि बैक वक्त कई इम्तिहानों का सामना होगा। आपने वहां पे बयान किया कि चादर फाड़ी सुराख बंद की, और फिर बयान किया कि चादर कंधे से उतारी जब यसरब में पहुंचे। मैं कहा तू अद्धियां गल्लां सुनियां नहीं से आस्ते तेरी हालत है, तू पूरियां गल्लां सुनियां नहीं, तू ध्यान नाल सुन ते तन्नू दसीए। हजरत अबू बकर का मकाम ये है, यूं ही हुजूर ने तो नहीं फरमाया था मैंने सबके एहसानात के बदले चुका दिए, अकेला अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला क़यामत के रोज चुकाएगा रब। मैंने सबके एहसानात, अबू बकर का खानदान वो है। अबू बकर खुद हुजूर के साथ है गार में। गुलाम की ड्यूटी है कि तूने बकरियां चराते चराते उन बकरियों के रेवड़ को बहाने से जार के पास लेकर आना है, हुजूर को ताजा दूध। अस्मा की ड्यूटी है तूने खाना पहुंचाना, और बेटे की ड्यूटी है तूने बाद में पैसे और कपड़े पहुंचाने हैं। ये वो चादर थी जो बाद में सामान में पहुंचा। मेरी बात समझ? पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। अब अबू बकर चादर तान कर हुजूर के ऊपर खड़ा हो गया है। अरे सुनिए, मैं चादर तथहीर को मानता हूं, मैं रिदाए तथहीर को मानता हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब आए मुबारका उतरी, प्यारे आका ने फरमाया अली इधर आ, फातिमा इधर आ, हसन इधर आ, हुसैन। उनके ऊपर अपनी चादर को उड़ाया। मैं मानता हूं चादर तथहीर को, मैं मानता हूं रिदाए तथहीर को। सुनिए, प्यारे आका की चादर फातिमा पर, प्यारे आका की चादर अली पर, प्यारे आका की चादर हसन पर, प्यारे आका की चादर हुसैन पर। जिन पर प्यारे आका की चादर आई उनका मकाम बढ़ गया, और जिसकी चादर आका पर आई उसे अबू बकर। ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि जिस तरह सहाबा हक है उसी तरह अहले बैत। हम सहाबा को भी मानने वाले, अहले बैत को भी मानने वाले। गुस्सत दिल है बहुत, गुस्सत सहरा कम है।
اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. آخر دعوانا، بہت زیادہ اس طرح کئی باتیں رہتی ہیں لیکن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. اللہم اجرنا من النار. رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ سب کے مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما. یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے. عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ کرونا جیسی موذی مرض سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ نئی لہر کا شوشہ ہے پھر سے، یا اللہ اس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما. جتنے حضرات بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، قرنطینہ میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ان عزیزوں نے جس محبت سے اس پروگرام کو سجایا ہے، یا اللہ ان کے سجانے کو قبول فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، انہیں دعاؤں سے نوازا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. ہم سب کو دین اسلام سے محبت نصیب فرما. یا اللہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہمیں دین اسلام پر چلنا آسان فرما. یا اللہ دین وہی سچا جو آپ نے بھیجا، دین وہی سچا جو پیارے آقا نے سنایا، دین وہی سچا جس پر صحابہ نے عمل کیا. یا نہ ہمیں اسے دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرہم واحفظہم حفاظتا شدیدہ. اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والغلود. اللہم خالف بین کلمتہم. اللہم شتت شملہم. اللہم مزق جمعہم. اللہم دمر دیارہم. اللہم خرق بنیانہم. اللہم زلزل اقدامہم وانزل به باسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. اللہم اغفر ذنوبنا ومعایوبنا وعدد عیوننا وکلنا معینا وظہیرا واقض حاجاتنا واشف آہاتنا واستر عوراتنا وکفا بنا قریبا علیما خبیرا وجیبا. یا اللہ تمام جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفا نصیب فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما. بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما. یا اللہ ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما. سود سے، چوری سے، ذخیرہ اندوزی سے، کسی کا ناحق مارنے سے اللہ سب سے محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما. اللہ رزق حلال وسیع نصیب فرما. یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب تیرے در کے مانگت ہیں. تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی سب کی فریادیں سننے والا ہے. یا اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا دے. اللہ ہم سب کی بگڑیاں بنا دے. یا اللہ ہمارے دامن میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے. محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں، جو گناہ غلطی سے کیے یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی ہیں جان بوجھ کر کیے، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ کچھ بھی نہیں ہے دامن میں، خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کر سکے. یا اللہ محض اپنے فضل و رحمت سے، اللہ محض اپنے فضل و رحمت سے، جیسے اللہ آپ نے مفت میں ہمیں پیدا کر دیا، مفت میں کھلا رہے ہیں، اللہ ایسے ہی مفت میں ہماری بخشش فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے. اللہ زندگی کے جو ایام باقی ہیں انہیں دین اسلام کی سمجھ پر